جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج یوم بدر کے حوالے سے اگر میں بات کرنا شروع کروں تو بے تحاشا ایسے واقعات ہیں، بے تحاشا ان اپنا کیا کہتے ہیں یوم الفرقان جس کو ہم کہتے ہیں، حق اور باطل کی جنگ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے۔ ان واقعات کو بہت وسیع کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ ایک جو یہ سب سے زیادہ دیکھیں جو اہم بات، میں ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں، آج بڑی اچھی مجھے ایک بات لگی، جو انجینئر طلحہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اور بہت سارے دن مناتے ہیں، ہم فتح مکہ کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے، ہم یہ یوم بدر کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے اسکولز میں، بچوں کو، عام بچوں کو ان حوالے سے جو اسلامی دن ہے خاص طور سے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور آج اگر میں یوم بدر کی بات کرتا ہوں تو آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا بھی دن ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، لیکن ساتھ میں آج یوم بدر کے حوالے سے ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، مفتی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ شاہ صاحب تھوڑا سا بسم اللہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات بسم کو آگے لے اللہ کے جائیں۔ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ جل مجد الکریم نے قرآن مجید الفرقان الحمید میں پہلے سورہ آل عمران میں 2 آیتیں پوری یوم بدر کے حوالے سے ارشاد فرمائی، آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 124۔ یہاں پر اللہ جل مجد الکریم نے بدر کے دن جو فرشتوں کا نزول فرمایا، پہلے 3000 فرشتے نازل ہوئے، پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے، اس کا ذکر فرمایا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بدر کی بنیادی طور پہ ایک بنیادی جس کو پلنتھ کہتے ہیں وہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ بدر کی اہمیت کتنی ہے۔ اب سورہ آل عمران میں تذکرہ ہو چکا تھا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی جس طرح چاہے، مزید تذکرے کی ضرورت حاجت نہیں تھی، چونکہ علماء کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر ایک آیت بھی آ جائے تو ہمارا قانون بن جاتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، پھر 9ویں پارے کا پورا آخری پاؤ، سورہ انفال جہاں سے شروع ہوتی ہے، پورا آخری پاؤ، اور پھر 10ویں پارے کے شروع کے 3 رکوع، اللہ جل مجد الکریم نے یہ یوم بدر اور اصحاب بدر اور اس دن اللہ کے انعامات، اللہ کی مدد اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور شیطان کی اپنی کارگزاریاں، وہ ساری اللہ جل مجد الکریم نے غزوہ بدر کی قرآن مجید کے سینے کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر میں یہ کہوں تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب رہوں گا کہ پورے قرآن میں کسی بھی غزوے کا اتنی وضاحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے جتنی وضاحت کے ساتھ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں پر میں اس پورے تذکرے کو سن کے بعض اوقات انگشت بدندہ ہوتا تھا کہ یہ غزوہ بدر کا اتنا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن مجید الفرقان میں۔ ظاہر ہے ایک عالم کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی آتی تھی، ایک ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلبہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی ضرورت کیا تھی، تو وہ جو جب غزوہ بدر کو پڑھا جاتا ہے تو بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں کفار کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیا دین لایا تھا اور ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اپنے ان مقاصد کے اندر وہ کامیابی کے لیے غزوہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں وہ کرتے رہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کی، اور مسلمان ان کو بھرپور جواب بھی دیتے رہے۔ لیکن کفار و مشرکین نے بیٹھ کر غزوہ بدر سے پہلے ایک بڑا گرینڈ قسم کا جرگہ بٹھایا، جس کو ہمارے یہاں جرگہ کہا جاتا ہے اور یہاں شہروں میں اس کو میٹنگ کہا جاتا ہے۔ ایک میٹنگ بٹھائی بڑی، اور اس میٹنگ میں بیٹھ کر یہ طے پایا کہ ہم سارے بڑے بڑے جتنے امیر کفار ہیں، ہم سب اپنا جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک قافلے پر، ایک واہ تجارتی قافلے پر، اور اس کی جتنی بھی انکم ہوگی، اس انکم سے جتنا بھی اسلحہ خریدا جائے گا، صرف اور صرف اسلحہ خریدا جائے گا، اور وہ اسلحہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ محبوب یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات شہریار بھائی میں نے پڑھی کہ جب حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو جناب ابو سفیان نے
اس وقت جو ہے جو قافلہ لے کر جا رہے تھے تو نبی پاک نے صحابہ سے اس وقت جو ابھی بدر پیش نہیں آیا مشورہ کیا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری ان کی کفار مکہ کی اکانومی ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے بالکل۔ تو اس وقت صحابہ سے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کھڑے ہوئے۔ سنیے گا فیصل بھائی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا رسول اللہ یہ کون سا مشکل کام ہے، مجھے بھیجیے، میں اکیلا جاتا ہوں، ان 60 کے 60 بندوں کو باندھ کر لے آتا ہوں اکیلا۔ آپ ان لوگوں کی بہادری شجاعت دیکھیے کہ کتنے جری اور کتنے طاقتور لوگ تھے۔ بہرحال وہ اپنا قافلہ بچا کر لے گئے حضرت ابو سفیان۔ پھر جب واپس قافلہ آنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ قافلہ وہ بچا کر پھر پہاڑوں کی طرف سے ساحل سمندر سے لے گئے۔ اب اس دوران مسلمان مکہ سے نکل چکے تھے، یہ آئے کس لیے تھے کہ اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کوئی تیر، تلوار، خنجر، بھالے، اس طرح کی چیزیں یہ لوگ نہیں لا سکے تھے۔ یہ تو صرف قافلے کو روکنے کے لیے لائے تھے، دھاک بٹھانے کے لیے آئے تھے، یار 50-60 آدمی ہیں یا 30 آدمی ایک روایت کے مطابق، ان کو پکڑ کے لے آئیں گے اور جو ہے ان کا سارا مال لے لیں گے، اور یہ بالکل جائز تھا، اس کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ، کیونکہ ان کے مقاصد خطرناک تھے۔ المختصر یہ کہ وہ ادھر سے ان کی کمیونیکیشن دیکھے کتنی تیز تھی، یہ قافلہ نکل گیا بچ کے۔ ابو جہل کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ ادھر سے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، تو اس نے پورا ایک ساز و سامان لاؤ لشکر تیار کیا۔ اس کے اندر بہت کچھ ہوا، لیکن اب اس کی طرف جانے کا وقت نہیں، دیگر علماء اس پر گفتگو کریں گے، میں صرف موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو وحی نازل کی گئی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان دونوں میں سے، آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے، ان دونوں میں سے ایک جو گروہ آ رہا ہے اس پر آپ کو فتح دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس قافلے کے پیچھے جانا چاہیے یا یہ جو لشکر جرار آ رہا ہے اسلحے سے لیس، یہ تیر و تلوار لے کر، خنجر، بھالے، نیزے، برچیاں لے کر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، صحابہ کہتے کہ وہ 1000، ان کے پاس سارا جدید اسلحہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، ہم تو اس کے پیچھے جائیں گے قافلے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اب یہاں پر صحابہ کی کچھ تقریریں میں چاہتا ہوں کہ ان کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئے، آمنا بک یا رسول اللہ، آپ جس طرح جویں تیری مرضی مقابل لیا، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ کہا۔ ان میں سے جو سب سے جاندار جو تقریر تھی حضرت سعد کی تھی، چونکہ نبی پاک مہاجرین تو بار بار کھڑے ہو کے مشورے دے رہے تھے، نبی پاک کا روح سخن مہاجرین کی طرف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں مہاجرین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو اس وقت مدینے کا جو ہے وہ دفاع کریں گے۔ اب مدینے پر تو حملہ نہیں ہو رہا تھا، یہ جو انصار جو نکل آئے تھے باہر، تو حضرت سعد بن معاذ اس وقت کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا، اور آپ نے ارشاد، اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ عادی من شئتا سالم من شئتا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کہ آپ کی مرضی پوری کائنات میں آپ جس سے ہاتھ میں لائے، آپ کی مرضی پوری کائنات میں آپ جس کو دھکا دیں یعنی جس کو پیچھے کر دیں، اور آپ کی مرضی سالم من شئتا جس سے چاہے آپ صلح کریں، عادی من شئتا جس سے چاہے آپ دشمنی کریں، اور خذ من اموالنا من شئتا، یا رسول اللہ یہ ہمارے سارے مال ہیں، یہ ہمارا سارا دولت ہے، یہ ہماری ساری جائیداد ہے، اس میں سے جو چاہے آپ لے لیں، ہم جب آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہم پیچھے کیوں ہٹیں گے۔ دوسرے صحابی حضرت، بس 1 منٹ رہ گیا پھر میں بات ختم کرتا ہوں، دوسرے صحابی حضرت مقداد بن اسود، ان کے پاس گھوڑا تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ گھوڑا آپ حکم کریں گے نا تو میں جا کے اس کو سمندر کے اندر بھی ڈال دوں گا۔ یہ جذبے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے۔ بس یہ آخری 30 سیکنڈ میں ایک بات عرض کر دوں گا کہ یہ 1300 سال بعد یہ تاریخ پھر دہرائی گئی۔ کفار مکہ تھے، ادھر بت پرست تھے، ادھر ہندوستان کے رہنے والے بت پرست تھے، ادھر سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، ادھر سے بھی ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ جب پاکستان بنا یہ تاریخ پھر دہرائی گئی۔ 1 سال کے بعد ان پر بھی جنگ مسلط کی گئی تھی 1-2 سال کے بعد، اور یہاں بھی 1-2 سال کے بعد جنگ مسلط کی گئی تھی۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ وہاں مدینہ تھا، یہاں ثانی مدینہ ہے، وہ مدینہ طیبہ تھا اور یہ پاکستان ہے۔ تو اگر آپ پوری تاریخ میرے ملک پاکستان کی دیکھیں
تو آپ کو بالکل وہی تاریخ نظر آئے گی جو آپ کو غزوہ بدر سے پہلے کی مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بریک سے واپس